لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عزیز طلباء و سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے 1444 ہجری اور 1 اگست 2 اگست 2022 اور آج یہ محرم الشریف کے حوالے سے تیسرا درس ہے۔ پچھلے 2 دروس میں پہلے درس میں بنی اسرائیل کی کوتاہیاں اور ان کے کرتوت اور ان کا اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو لکھنا اور پھر عوام کو گمراہ کرنا، یہ مختصر بیان کیا گیا۔ اور دوسرے درس میں محرم الحرام کے حوالے سے جو غیر شرعی بھی ہیں اور غیر دینی بھی ہیں رسومات سنیوں میں جو داخل اور رائج ہیں، اجمالی طور پر ان کا ذکر کل کیا گیا۔ اور آج ان جھوٹے واقعات کا رد کرنا مقصود ہے جو محرم الحرام کے واقعہ کربلا سے متعلقہ ہم سنیوں میں دیکھا دیکھی میں لا علمی میں لا شعوری طور پر یا اہل بیت اطہار کی محبت کے حوالے سے جو مخالفین نے ایک عنوان رکھا ہوا ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، تو لا علم لوگ دیکھا دیکھی میں اہل بیت اطہار کی محبت کے نام پہ ایسے بد مذہب لوگوں کے قریب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جو قصہ کوئی اور جھوٹی خرافات سناتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور پھر دیکھا دیکھی میں وہ سنی عوام میں اور سنی مقررین جو اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں وہ پیروں کی شکل میں ہوں یا مولویوں کی شکل میں ہوں یا نعت خوروں کی شکل میں ہوں یا نقیبوں کی شکل میں ہوں یا تحریروں کی شکل میں ہوں، یہ تمام جو ہے گمراہ کرنے والے سنیوں میں داخل ہونے والے ایسے باطل نظریات اور ایسے قصوں کو بیان کر کر کے اپنا دال دلیا وہ عوام سے لیتے ہیں اور ان کا ایمان بھی لے جاتے ہیں اور ان سے پیسہ بھی خوب بٹورتے ہیں۔ تو آج کے مختصر درس میں ان واقعات کی نشاندہی کرنی ہے کہ جو سراسر کذب اور جھوٹ ہے، اور ایسے جھوٹے قصے بیان کرنے ان پاک ہستیوں کی طرف منسوب کر کے کہ جن کے قصوں میں اہل بیت اطہار کی بھی توہین ہوتی ہے اور صحابہ کرام کی تو ہوتی ہے، جن کا وہ نام لیتے ہیں ان پاک ہستیوں کی بھی بہت توہین ہوتی ہے۔ تو ایسے من گھڑت واقعات کو بیان کر کے ان کا رد کرنا یہ سنی عقیدے کے محافظین جو ہیں ان کا فریضہ ہے۔
اور ہم اپنا یہ فریضہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے ہدایت من جانب اللہ ہے، کم از کم عمل تو دور کی بات ہے، آج ہم اپنے اسی عقیدے سنی کو بچا لیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم اور رحمت عنایت فرمائے گا۔ تو جو قصہ کہانی بیان کیا جاتا ہے وہ اس سے عرصہ دراز سے مقررین کی زبانوں پر ہے، اور ان جھوٹے واقعات کو سنا سنا کر واقعہ کربلا کو ایک غم اندور رنگ میں بیان کرنے کا طریقہ یہ صدیوں سے رائج ہے، آج کا نہیں ہے، صدیوں سے رائج ہے۔ اور جو علماء حق اہل سنت و جماعت افکار رضا کی روشنی میں اپنے آپ کو سنی کہنے کا دعویٰ رکھنے والے ہیں، انہی کی تحقیق کو ہم پیش کریں گے۔ ہماری کوئی اپنی نہ تحقیق ہے، نہ ہم عالم ہیں، نہ ہم حافظ ہیں، نہ قاری ہیں، ہم صرف علماء حق اہل سنت و جماعت افکار رضا یعنی مکتبہ فکر جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی مناسبت سے سننی ہے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی فکر کے ساتھ اتفاق رکھنے والے علماء حق اہل سنت و جماعت ہیں، انہی کی تحقیقات کو ہم عوام کے سامنے اور آپ طلباء کو یہ سنا رہے ہیں۔ تو یہ مقررین حضرات جو ہم سنیوں میں داخل ہیں، یہ مشہور نام جو ہر وقت سنی عوام کے موبائلوں میں چلتے ہیں، پہلے کیسٹوں میں چلتے تھے، پھر موبائلوں میں، پھر سیڈیوں میں، اور اب تو ہر جیب میں خیر سے ہے۔ تو ان موٹے موٹے یہ نام میں بتا دیتا ہوں، ان راہزن اور ڈاکوؤں سے اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اور جو کچھ یہ منبر پہ بیان کرتے ہیں قرآنی آیات کے علاوہ یا صحیح سند کے ساتھ حدیث کے علاوہ بقیہ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں وہ من گھڑت اور جھوٹے قصے کہانیاں گھڑ کر یہ بیان کرتے ہیں، اور زبان سے کہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان میں مشہور نام جو ہیں، ایک مشہور نام ہے نجم علی شاہ کا، ویاڑی کا جو ہے نجم علی شاہ، اور وہ خود کو سید بھی کہلاتا ہے، سید نجم علی شاہ ہے، پرلے درجے کا جھوٹا اور گمراہ اور سید نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک جعفر قریشی ہے جو ملتان کا ہے، خبیث، وہ پورا میراثی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک ڈنگر نام ہے جس کو قوم ملازم ڈوگر کہتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ایک وہ عمران آسی مراسی خبیث ہے، اور اس کے جتنے آگے نام نہاد شاگرد ہیں، یہ وہ ٹولہ ہے مقررین حضرات میں جو سنیوں کے سٹیجوں پہ آ کر پیسے بٹورتے ہیں اور ان کو رافضیت میں دھکیلتے ہیں، یعنی شیعت پھیلانی ہے، رافضیت پھیلانی ہے، اور جو زبانوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں گویا معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے یہ امام غزالی بنا ہوا ہے وقت کا، اور زبانیں ان کی جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں، زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، شیطان نے ان کو وحی کی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا قصہ سناؤ، یہ واقعہ من گھڑت سناؤ، تو اس طرح کے وہ قصے کہانیاں جھوٹے سنا کر قوم کو گمراہ کرتے ہیں، اور ایسے گمراہ کرنے والے جو ہیں عوام کو حشر والے دن اور قیامت میں جہنم میں جب جائیں گے اگر بغیر توبہ کے مرے یہ لوگ، تو شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کا مظہر ہے، تو شیطان نے ان کے لیے ان جھوٹے کہانیوں کو سجا کر پیش کیا ہے، جن کو وہ حقیقت سمجھ کر بیان کرتے ہیں ہوتی وہ شیطان کی وحی ہے اور جھوٹ ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ آیہ مبارکہ آج کے درس کے حوالے سے پڑھی ہے، یہ 14واں سپارہ ہے، سورۃ النحل ہے، اس کی آیت نمبر 62 اور 63 ہے، یہ آپ طلباء بھی نکال کر سامنے رکھی ہوئی ہے نا، سورۃ النحل 14واں سپارہ آیت نمبر
62 اور 63 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعْصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، یعنی ایسے مقرر جو جاہل ہیں، زبان سے جو بک بک کرتے ہیں، بول وہ جھوٹ رہے ہوتے ہیں اور من گھڑت کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اور گمان یہ رکھتے ہیں کہ ہم جھوٹ سنا کر اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا جرم ان لهم النار، تو آب ہی ہوا کہ ان کے لیے آگ ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کو جہنم خرید رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، یعنی شریعت اور دین اور عقائد اہل سنت کی حدوں سے گزر گئے ہیں۔ اور آگے فرمایا تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، تو خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے کرتوت جو برے اعمال تھے ان کی آنکھوں میں بھلے کر دکھائے، یعنی جو برائی تھی اس کو بھلائی بنا کے شیطان نے پیش کیا، جیسے یہ مقرر کرتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں جھوٹ بول بول کر ممبروں پہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان نے ان کے برے کرتوت ان کی آنکھوں میں بھلے کر دکھائے۔ اور آگے فرمایا فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، تو آج وہی ان کا رفیق ہے، یعنی جہنم میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیا مبارکہ کے حوالے سے جو وہ جھوٹ بک بک سناتے ہیں سنی عوام کو، اس کی نشاندہی ان واقعات کی ہم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے کی اور اعتقاد اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ واقعات اور قصے کربلا کے حوالے سے جو بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو من گھڑت قصہ بیان کیا جاتا ہے وہ ہے صغرا دا قاصد۔ صغرا دا قاصد، اس کی تفصیل میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے، بس اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت سیدہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی ہیں، اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا چھوٹی بیٹی ہیں جو میدان کربلا میں تھی۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی، اور یہ جو حضرت صغرا کے حوالے سے بات واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ اصل میں شاعری کے رنگ میں تو دائم اقبال ہوا ہے شاعر، اس نے شاہ نامہ کربلا لکھا، اور اس میں بکواسات بھی لکھے۔ پھر یہ سنی بات ہے لوگوں سے کہ اس نے پھر رجوع کیا تھا دائم اقبال نے شاہ نامہ کربلا جو اس نے لکھا شاعری میں، اور اس میں اس نے یہ شاعری کے رنگ میں قصہ ڈھڑا ہوا لکھا۔ وہ عالم نوار نے پڑھا پھر کیسٹوں میں، جو یہ بڑے بابے ہیں سننے والے عالم نوار کو، تو اس نے پھر یہ قصہ پڑھا جب مار جڑی سٹ مارنیاں تے کھڑی فوج میدان للکار دیے، عین وقت تے قاصدان ملے ہوتے ملاقات ہو جاندی مار دی، یعنی اس طرح دے سارے خرافات اور بکواسات۔ ہن اس واقعے دے اندر اصل جھوٹ ثابت کیویں ہوندا ہے کہ واقعہ جھوٹ ہے کہ اس صغرا سیدہ صغرا پاک میں چھوٹی بچی مشہوم ہونا بڑھایا ہے کہ بوے بیچ بیٹھی بچی آئی مار دی ہے، حسین حسین پکار دی، ایک گھڑا ایک چارنی ایک کوزا، تو یعنی اس طرح دے خرافات گھڑ کے کہ سیدہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اصل حقیقت جڑی وہ جوان سن اور شادی شدہ سن، اور امام حسن پاک دے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ دے نال آپ دا نکاح ہے، اور حضرت حسن مثنیٰ بیمار سن، آپ ان کی خدمت دے اندر اور خامد دی تابعداری اور اتباع دے اندر سن۔ تو کہانی یہ گھڑی گھڑن والیاں نے کہ وہ بچی نو تھڈو بالکل جوان ہی نہ تسی ثابت کرو، چھوٹی بچی لکھو، پھر وہ گھڑا تے کوزا دی چھانن لے کے بیٹھی ہے، تے پھر ادھروں ایک جناب گھوڑ سوار آیا، وہ دوائی لین جا رہا ہاں،
تو مدینے پاک جو بچی دا کوئی پرسان حال نہیں ہاں. پھر وہ بچی نے آخیا جی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حسین دا غلام ہاں. کہ میں حسین دی بیٹی ہاں. بابا میرے نال وعدہ کر گیا آیا کوئی نہیں ہے تے تو مینوں لے چل کربلا. تو اس مسافر نے آخیا جی میں تے میری بچی بیمار ہے میں دوائی لین واسطے جا رہا ہاں. تو سیدہ سغرا اس بچی نے فرمایا میں دعا کرسا اللہ شفا دے سی تو مینوں لے چل جے نہیں لے چل تو میرا خط امام علی مقام تک پہنچا دے. پھر وہ باز نے آخیا جی اونٹنی تھی وہ آ. باز نے آخیا گھوڑیاں تے آ. بہرحال وہ اونٹنی تے جناب بیٹھا ٹھیک ہے میں تہاڈا خط پہنچا دیتا ہوں. وہ خط دے وچ شکوہ شکایت لکھیا ہویا کہ وعدہ کر کے کئی دن دا نہ آئی بہن سکینہ میرا باز سنیا نستا شہر مدینہ. یہ خرابات ان کنجروں کے بنائے ہوئے ہیں. تو پھر کیا ہوا جناب؟ وہ ایک ہی آن میں جب اونٹنی پہ بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ دیا اور ایک آن میں کربلا میں پہنچا تو دیکھا آگے سب شہید ہو چکے تھے. تو امام حسین پاک تنہا بیٹھے تھے. تو پوچھا کون ہے؟ کہ میں سغرا دا قاصد ہاں تے پیغام ہے. تو پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے وہ پڑھیا کیوں دے بے شکوہ لکھیا ہوا ہے کہ ابا معاف کریں سغرا میں لگیاں پریتاں نبھا بیٹھا علی اکبر اصغر سنے عباس کو آ بیٹھا. یعنی یہ بک بک چاری جڑی چل دی ہے اور اگے قوم رومن تے پیسہ سٹن تے بیٹھی ہوندی ہے. بکن والا جھوٹ بک رہا ہے. ہن سوچنے والی گل یہ ہے کہ رافضیاں شیعہ نے جھوٹا کچھا گھڑیا تاکہ اگاں جا کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شجرہ نسب ثابت نہ ہو سکے. تاں کر کے رافضی خبیث جڑے نے فرقہ شیعہ والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سید نہیں مندے اور یہی سیدہ سغرا پاک ہے اور امام حسن پاک دے بیٹے حسن مسنہ ہیں. یہی وہ پاک جوڑی ہے جنہ چوکے حضور غوث پاک سرکار پیدا ہوئے. تو اس طرح جھوٹا قصہ میں زیادہ تفصیل نہیں سے اشارہ کرنا مقصد ہے ایک یہ جھوٹا قصہ بیان کیتا جائے. پھر اس واقعے دے وچ ویکھو بھئی وہ اونٹنی واسطے تو زمین ساری سکڑ گئی تو جی سیدہ سغرا آپ چل پندیاں تے انہاں واسطے نہیں جی سکڑ سکتی. یعنی اس طرح دی لا یعنی اور جھوٹ دا پلندہ ہے کسی کہانیاں نے. یہ بطور نمونہ میں ایک واقعہ دسیا جڑا جھوٹا ہے. اور دوسرا جو واقعہ ہے میدان اپنا اس مہینے کربلا دے اندر اپنا محرم الحرام دے اندر جان جان کے غم والیاں گلاں جھوٹیاں کرنیاں تاکہ لوگوں دے اندروں رومون نکلے دکھ نکلے اندروں جان جان کے. جڑے کنجر ممبر تے بیٹھے ہوندے ہیں انہاں کو رومال ہوندا تے پوج رہے ہوندے ہیں ہک نہیں ہوندی. یہ دوسرا یعنی جان جان کے غم والیاں گلاں کر کے لوگوں کو روامنا یہ بھی شریعت بالکل منع اور حرام ہے. تیسرا واقعہ بامنی حسینہ کا جڑا بنیا ہوا ہے وہ بھی سارا جھوٹ کی کہانی ہے. تفصیل کی وقت نہیں کیونکہ زیادہ پھر لمبا موضوع ہو جاتا ہے اور پھر سنیا نہیں جا سکتا. حسینی بامن والا واقعہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے. یعنی امام حسین پاک اجے بچپن انہوں کی دعا نال 7 بیٹے بامن مل گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در تو ماذ اللہ خالی چلے. تو یہ ساری جھوٹ کی کہانی ہے کہ بامنی حسین والا واقعہ. تیسرا امام حنیف دا جنگ نامہ جن دے بائی خیبری دا واقعہ بیان کیتا جاتا ہے. تو بیراں والا واقعہ بھی حسن حسین پاک مولا علی پاک بیر تو اتار کے بیر دے اتنے چڑھے ہوئے سن تو بیر اتار رہے سن. تو پھر ادو آپ دا بیٹا امام حنیف آ گیا تو وہ بیر چال ہے. تو پھر وہ نعوذ باللہ وہ امام حسن پاک نے حسین پاک کو کھول ہے بیر تو مولا علی پاک اترے تو اس نے چانڈ ماری اس امام حنیف نو تو رو پیا لاگیا میرا باپ ہوتا تو مڑ تو مینوں نہ ماریا کون ہے تیرا باپ اور پندرہ تے رومال نہیں جانے بکائے. یعنی اس طرح کے جھوٹے قصے یہ سنا کے قوم نو رب دے پاک قرآن تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان تو اور اولیاء کاملین دی سچی سیرت اور کردار تو دور کیتا ہے. تو یہ ایک واقعہ جھوٹا ہے بامنی حسین والا. مائی خیبری دا واقعہ جی میں بکواس کرتے ہیں اور کرن والے بکواس کی تھی کہ مولا علی پاک دے نال مرحب جڑا یہودیاں دا سردار آ وہ مرحب جڑا وہ جنگ کے جدو مولا علی پاک اس کو واصل جہنم کیتا کیوں دی بہن آئی ہے کہ بائی خیبری جو مولا علی پاک نال نعوذ باللہ جنگ تے آ گئی میدان موڑو جناب ڈبے کائی نہ بڑی دلیر آئی تے اللہ خدی لعنت ہو جائے کسے گھر ڈالیا دے ہوتے مولا علی پاک دی اس تو بڑی توہین اور کی ہونی ہے.
کہ ایک یہودیہ عورت ہے مقابلہ میدان ہے کھڑا کی تھی اور پھر نعوذ باللہ نقل کفر نباشد اس طرح دے بکواسات ہے کہ وہ مائی خیبری جناب ڈوے نہ ہی تے پھر نعوذ باللہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی وکھی تے ہاتھ لا، پھر نعوذ باللہ وکھی تے ہاتھ لایا تے پھر وہ ڈٹی، پھر نعوذ باللہ باندھی بنی لونڈی بنی، پھر وہ سے جو جی امام حنیفہ پیدا ہو۔ یہ ساری جھوٹی کہانی، یہ مسئلہ حق ہے کہ امام محمد جڑے نے یہ بیٹے نے مولا علی پاک، انہاں دا اصل نام محمد بن حنفیہ ہے، جنہوں نے امام حنیف تعارف کرایا جاتا اور مائی خیبری والا واقعہ جھوٹا کھڑ کے اصل وہ امام محمد ہے جنہوں کا نام امام محمد بن حنفیہ ہے اور وہ مولا علی پاک دے پتر ہیں اور مائی حنفیہ جڑی انہیں پتہ نہیں چکی۔ تو یہ اگاں جڑی کہانی ساری جھوٹی نال لائی ہوئی ہے۔ اسی طرح امام مسلم دے بچیاں دی شہادت، وہ جی دو چھوٹے معصوم بچے یہ ہویا وہ ہویا پانی نہ ملا ہنج ہویا ہوا یہ ہویا وہ ہویا، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بچیاں دا واقعہ جھوٹا اور سفید جھوٹ ہے۔ امام مسلم جدو مدینہ سے سفید بن کے گئے تو اپنے چھوٹے بچیاں نال لے کے گئے۔ امام مسلم خود ایک بندہ باقاعدہ اجرت تے لیا جیڑا رستہ دسن والا سی، اور اتنی شدت کی گرمی ایسی کہ وہ بندہ جیڑا رستہ دسن والا سی کوفے دا وہ بندہ رستے کی فوت ہو گیا، اتنی شدت کی گرمی، اور امام مسلم اپنے بچے نو نال ہی جان دا کی کام آپ کے بطور سفیر بن کے جا رہے تھے، بچیاں دا ہوتا کی تک بڑھتا یہ شبیر سے علاؤ سارا قصہ ٹوریا اور مسلم بچوں کی شہادت جناب ہے جو تفصیل نال بیان ہو رہی ہو، یہ سارے کی نہ کجرا دے میں نام لے لیں، یہ ہر ایک نے یہ سارا جھوٹ کھڑا اور کوئی یہ حقیقت نہیں۔ اسی طرح اگلا مسئلہ جڑا سیدہ سکینہ پاک دا میدان کربلا گھوڑے دی لت پھڑ لے، گھوڑے دی لت پھڑ لے۔ اور سوچنے والی گل یہ ہے کہ پہلے تو یہی جھوٹ ہے بھی گھوڑا ہاں بھی کہ نہیں، جتنے معتبر تواریخ والے سیر ہے مطلب تاریخ لکھن والے مورخ ہیں انہوں نے یہی لکھا ہے، تاریخ طبری اور دیگر تاریخ الکامل اور البدایہ و النہایہ، یہ تاریخ دیا معتبر کتاباں دے اندر صحیح روایت سند نال جڑی گل ہے آپ دا سفر ہی سارا اونٹنیاں تھے اور آپ اونٹنی تے سوار ہو کے گئے، یعنی گھوڑے کا تصور ہی نہیں، اور گھوڑا اصل انہیں کڈنا ہوتا ہے تاں کر کے گھوڑا واڑیا ہوا ہے، تو گھوڑے کا تصور ہی نہیں، اونٹنیاں کے سفر ہے اور آپ دے مقدرات جو پاک بیویاں نال ہیں اونٹنیاں دے اوتے کچاونا اور آپ سفر جاری فرما پھر اونٹنی دے اوتے آپ نے خطبہ بھی دیتا ہے انہیں۔ دوبارہ ایک جھوٹا واقعہ کہ سیدہ سغرا پاک گھوڑے دی لت پھاڑ لی جدو امام حسین پاک میدان کربلا جامن لگے تو گھوڑا اگر ٹردا نہیں پیا، آپ گھوڑے نو اٹی ماری گھوڑا ٹردا نہیں، پلٹ کے ویکھیا تے سیدہ سکینہ نعوذ باللہ گھوڑے دے قدماں نو نہ پیا۔ فرمایا سکینہ جان دے نہیں بابا میں جان نہیں دیندی تساں آنا کو نہیں، اس طرح دے کوڑ سنا کے یہ ایک جھوٹا واقعہ سیدہ سکینہ پاک والے حوالے۔ اسی طرح اور کئی یعنی ایسے واقعات کہ جنہ دا کوئی سیر پیر ہی نہیں، یہ بطور نمونہ میں آج دے اس درس دے اندر 4-5 واقعے بیان کیتے جڑے من گھڑا دے اور یہ واقعے محرم اور رام دے وچ چلدے نے قصہ گوئی دے اندر جتے محفلاں ہوندیاں نے یہ غمندو اور جھوٹے واقعے بیان کیتے جاتے ہیں جنہ دا کوئی حقیقت نال تعلق نہیں ہے۔ اور ایک اور واقعہ بیان کیتا جاتا وہ خبیث جعفر قریشی جنہ دا میں کے تعارف کرایا، وہ ہن کنجر ایک اٹھ دا واقعہ بیان کر رہے، اٹھ دا آکے اٹھ آئی اون دے سامنے اون دا بچہ ذبح ہو گیا تے او اونٹنی جیڑی ہائی نا تے اٹھ جیڑا او دن پہ دن سکدا گیا اٹھ سکدا گیا تے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو لگے تے پوچھا اٹھ تو کی ہو جا گیا، اٹھ میرا بیمار ہے این دا جگر اندروں سک گیا۔ مولا علی پاک فرمایا بھئی این دے سامنے این دا بچہ ذبح ہویا ہے تے تاں کر کے ہن او کنجر ایڈا جھوٹ پک کے تے آگا سنانا کی چاہتا ہے بھئی اٹھ دے سامنے بچہ ذبح ہوئے تے اٹھ دا جگر سک جاتا ہے تے امام حسین پاک دے سامنے تے سارے بچے ذبح ہوئے، یعنی وہ کنجر دا مقصد ویکھو جانوراں تے قیاس کر کے انہاں پاک ہستیاں دی توہین کر یہ جعفر قریشی خبیث جائے۔ اس طرح دے اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ جیڑے مطلب جھوٹ دے اتے مبنی ہیں، اور ایسا انشاءاللہ تعالیٰ آگے 2 دن تو بعد جو ذکر امام علی مقام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کریں گے. اساں قرآن پاک دی روشنی دے وچ شہدائے کربلا اور شہدائے اسلام اور دین کی عظمت کو بیان کریں گے کہ قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کی فرماتا ہے. تو صرف مقصد صرف عوام نو اس پاسے سمجھانا ہے اور متوجہ کرنا ہے کہ ایسے بدبخت لوگوں کو بچو جڑے تہاڈا ایمان بھی لے جاندے ہیں اور تہاڈا مال بھی لے جاندے ہیں، اور پھر قیامت والے دے انہاں دے نال دگنے عذاب واسطے تیار ہو. اور یہ جڑے مقرر گمراہ کرن والے نے انہاں نو دگنا عذاب اللہ تعالیٰ دینا ہے جہنم دے اندر. ایک اپنی گمراہی دا عذاب اور دوسرا لوگاں نو گمراہ کرن دا عذاب. اور جڑے گمراہ انہاں دے تو ہوئے ہون گے انہاں دے جھوٹ سن کے وہ جہنم دے وچ کمن گے. آئے اللہ انہاں تے وڈی لعنت بھیج تے انہاں نو دگنا عذاب دے. انہاں سانو گمراہ کیتا. یہو جے بدبخت جڑے نام نہاد اپنے آپ کو سنی اقوام والے اور ایک بریلوی لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو بریلوی آکھنا. اور میں تمہیں بچوں کو پہلے بتا چکیا کہ بریلوی نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ فرقہ ہے. بریلوی صرف ایک مکتبہ فکر ہے. امام اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ علیہ الرحمہ دی جو تحقیقات ہیں سنی وہی ہے جڑا اس کا پابند عقائد دے حوالے نال اسے نو اسی سنی مننے ہاں، اور اس تو علاوہ اور کسی نو اسی سنی مننا تے تیار نہیں جڑے آپ کی تحقیقات دے مخالف ہیں. آج دے دورے تے پیر تے بڑے بڑے جناب جڑے گدیاں تے بیٹھے نو پھٹ گئے نے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ دی تحقیقات نو جس نے عقیدے دے اعتبار نال دامن پکڑیا ہے اعلیٰ حضرت دا وہ نہ کدی رب نہیں بن سکتا تے نہ کدی نس نہیں بن سکتا نہ کدی خر نہیں بن سکتا ہے. اور وہی سنی عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جڑا سانو دیتا ہے بے عذاب و عطاب و حساب و کتاب تابد اہل سنت بلاک و سلام. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ شعر دے اندر اس عقیدے کی ترجمانی کیتی ہے کہ سنی عقیدہ حق ہے اور سنی ہو کے فوت ہوئے گا تو رب تعالیٰ انہوں عقیدے دے اتے عذاب نہیں دے گا. بعد عملیاں دا رب تعالیٰ چاہے عذاب دے چاہے کرم فرما کے رحمت فرما دے. تو عقیدے دے اتے سنی نو عذاب نہیں ہوئے گا. یہ مقصد اس شعر دا ہے. تو عرض کرن دا مقصد ہے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے انہاں دی زباناں جھوٹ آکھدیاں جو زباناں جو آخد ہے اور انہوں سمجھتے یہ ہے کہ بڑی بھلائی اسی خیر خرید رہے ہیں، یعنی جھوٹ بول کے آخنا جنت. یار ایک بندے دا باپ نمازی پریزی ہوئے سچا بندہ ہوئے اج دے دور دے اندر کوئی اون دے اللہ جھوٹ منسوب کرے اون دی اولاد نو غصہ کتنا لگ سی کہ میرے باپ نو کیوں تو جھوٹا آ گیا. یہ تو آج دی تھوڑی ماڑی معاشرے دی گل ہے کہ انہاں پاک ہستیاں دے بارے جھوٹ بولنا پھر ممبر رسول تے بولنا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حد تک جھوٹی بکواس ہاتھ کر کے پھر پیسے بھی لے جانے. تو یہ عوام جڑی ہے اپنا غور و فکر کرو کیونکہ جڑی کھری دوائی ہوتی ہے نا کھری دوائی وہ مقدر والے لوگ لیندے ہیں. کھری دوائی مقدر والے لوگ لیندے ہیں. تے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ بھی کھرا ہی عقیدہ چاہیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اساں تانوں دودھ دتا ہے دودھ تانوں دیتا ہے خالص لبنن خالص دودھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے. یعنی دودھ چلنا ہے نا بھینس گائے ایک پاسے گوبر والی ناڑ چلنی پئی ہے ایک پاسے پیشاب والی اور درمیان جو دودھ اللہ تعالیٰ نے گزاریا ہے نہ خون نہ رڑن دیتا ہے نہ گوبر رڑن دیتی ہے خالص دودھ وچوں عطا کردا ہے. یہ رب تعالیٰ دی قدرت کاملہ ہے کہ کوئی شے دودھ دے اندر رڑن نہیں دیتا. تو دودھ مجھ دے تھڑاں چ کدے پلید نہیں ہویا یا ملاوٹ اسے نہیں ہوئی جدو تھڑوں باہر آ جاتا نا برتن اس ملاوٹ کر لیندے ملاوٹ کرن والے. تو ای رب تعالیٰ جی میں خالص دودھ عطا کردا ہے ایویں مسلمان کو خالص ایمان دا اللہ تعالیٰ مطالبہ رکھیا ہے کہ خالص ایمان عقیدہ لے کے آؤ گے تو عذاب کو بچ جاؤ گے. تو آئندہ اس طرح سے لفظوں سے اکتفا کرنے کل مزید اسی طرح کے ایک دو واقعے ہور من گھڑت جڑے چلتے ہیں وہ بیان کریں گے اور پھر توبہ دے حوالے نال کل دا درس انشاءاللہ تعالیٰ ہوئے گا اور پھر اگے انشاءاللہ تعالیٰ ذکر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ انہاں لفظوں سے سانو اتباع دی توفیق عطا فرمائے اور سارے بچے
بیٹا توجہ کرو سارے، توجہ کرو۔ تو یہ جڑا آج دا ساڈا درس ہے، اس کے اندر جڑے واقعے قصے سارے بیان کیتے گئے ہیں، یہ جتھے بھی سنو، اگر بہتر ہے کہ کوئی تواڈے جو نوجوان طالب علم ایسے باحیات باتوں کو سننے کے لیے کہیں جانا نہیں، اور یہ نیٹ پہ اگر ہوتے کوئی ایسی بکواس قصہ چھڑا رہا ہے تو اس کے اوپر لعنت بھیج کر اسے آگے کر۔ یہ چلتے ہیں نا کلپ وغیرہ چلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپ چلتے ہیں، تو ایسا کوئی قصہ اگر من گھڑت آپ سنیں، لعنت بھیج کر آگے اسے بھیج دو یا ڈیلیٹ کر دو، ان سے جان چھوڑا۔ کیونکہ کوئی اپنے باپ کی برائی نہیں سن سکتا، ان پاک ہستیوں کے بارے میں جو بھونکے اور جھوٹ منسوب کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کو ایسی حدیثیں لوگ سنائیں گے، ایسی یعنی باتیں ایسی من گھڑت سنائیں گے تمہارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی۔ اور ایسے وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گمراہیوں سے اپنی پناہ عطا فرمائے اور صحیح سنی عقیدہ اہل سنت افکار رضا کی روشنی میں ہمیں اسی پہ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب سب بچے بھائی توجہ کرو سبق کی طرف۔